تو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، آپ کسی دن چلیں نا آصف محمود صاحب کے ساتھ جنگل کے اندر، اور وہ آپ کو یہ دکھائیں گے شکر پڑیاں جہاں آج آپ گئے تھے، وہاں پر تو ایک کالونی بن چکی ہے، ایک ہاؤسنگ سکیم بن چکی ہے جو کہ انلیگل ہے، تو اس کو ہٹائیں گے آپ؟ جی میں دعوت دے چکا ہوں آصف صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے میں یا جب بھی ان کو مناسب وقت ملے گا میں نے ان کو کہا ہے کہ وہ وزارت میں تشریف لائیں اور ہماری رہنمائی کریں. اور میڈم زینب کو تو میں تکلیف دیتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً، تقریباً ہر 2 ہفتے کے بعد میں ان کو درخواست کرتا ہوں کہ اگر یہ تشریف لے آئیں تو بڑی مہربانی ہوگی، اور یہ مجھے گائیڈ بھی کرتی ہیں، تو میں چاہوں گا آصف صاحب بھی گائیڈ کریں، اس طرح کے اور بھی بہت سے دوست ہیں جو گائیڈ کریں گے. تو یہ جو آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں، میں آج کہہ کر آیا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو تجاوزات بنی ہوئی ہیں، اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ مجھے تو آپ کو معلوم ہے 8 مہینے 7 مہینے ہوئے ہیں اس وزارت میں آئے، لیکن بہرحال it's 7 very long months. 7 months is too long a period of time. It leaves behind no excuse. تو میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں یہاں پہ مجھے یہ نظر آ رہے ہیں ریسٹورانٹس، کیوں نظر آ رہی ہیں یہ آبادیاں، اگر جو بات کی جا رہی ہے وہ صحیح ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ جناب یہ آپ کا ایکٹ آنے سے پہلے کی ہیں. تو میں نے کہا بھائی اب تو ایکٹ آ چکا ہے، پہلے کی ہیں یا بعد کی ہیں، ایکٹ تو اب آ چکا ہے، قانون تو نافذ ہوتا ہے. قانون یہ تھوڑی ہے کہ قانون جو بن گیا اس کے بعد جو اس کی وائلیشن کرے گا اس کو قانونی جکڑ میں لیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ ان کو درخواست کی ہے یا ہدایت دی ہے یا ڈائریکشن کی ہے کہ جتنی بھی انلیگل تجاوزات ہیں سب کو نوٹس کیا جائے اور کوئی تفریق نہ کی جائے، اور جس نے اجازت نہیں لی اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. اس میں بہت سی پرائیویٹ سیکٹر کی تنظیمیں ہیں، بہت سی پرائیویٹ سکیمز ہیں. تو یہ بات جو انہوں نے کی وہ کیا بھلے سے ہوتا ہے جو بڑا نقشہ ہوتا ہے، ماسٹر پلان، بڑا نقشہ. یہ بڑا نقشہ جو بنا تھا تب تو بنا تھا 1960 میں، تبھی تو یہ لگائے گئے جنگلی شہتوت، حالانکہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی. ہم جب یہاں سے کبھی گزرتے تھے اسلام آباد سے تو آپ کو بلبل نظر آتے تھے، آپ کو طوطے نظر آتے تھے، آپ کو جگنو نظر آتے تھے، آپ کو رات کو تتلیاں نظر آتی تھی، شام کو رات کو جگنو، شام کی تتلیاں، صبح کو طوطے، سب اڑ گئے. 1960 میں کون تھا حکمران پاکستان کا؟ وہ تھے کوئی جرنیل صاحب تھے، کوئی کسی. تو جنرل ایوب خان صاحب تھے. تو جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں نا وہ اکثر اوقات ایسے ہی فیصلے کرتے ہیں، جنگلی شہتوت لگا کے چلے جاتے ہیں، بعد میں قوم بھگتتی رہتی ہے. اب وہ ان کی بات بھلے سے اچھی ہو اور بھلے سے صحیح بات ہے یہ کہ جہاں پہ جنگلی شہتوت کاٹے جانے چاہیے، کیونکہ آج مجھے یہ کہا گیا جس طرح پہلے جو مجھے کہا گیا، آج میں نے ریڈ کر کے چیک کیا، مجھے آج یہ کہا گیا کہ صاحب 37% جو اس وقت اسلام آباد کی آبادی ہے اس کو پولن الرجی کا شکار ہوتی ہے 3 مہینے 2 مہینے، اور ان میں سے جو دمے کے مریض ہیں ان کی بیچاروں کی بہت زیادہ حالت خراب ہوتی ہے، اور جو COPD کے مریض ہیں یعنی بزرگ ہمارے جو ماسک آکسیجن ماسک لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، بوٹلز آف آکسیجن لے کے، ان کو بعض مرتبہ شہر چھوڑنا پڑتا ہے یا گھر سے باہر نہیں کمرے سے نکل سکتے. تو میں نے ان کو بولا کہ وہ رپورٹ جمع کروائیں. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن ایک پیشنٹ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے جی پولن کی، آپ ذرا یہ بتائیں جی کہ یہ کیا صرف آپ نے ویسے تھوڑا سا پہلے بتایا ہے، تو یہ کیا صرف جنگلی شہتوت کی وجہ سے؟ میں ایک گزارش کرتا ہوں. دیکھیں انہوں نے بھنگ کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے کچھ گراسز کا بھی ذکر کیا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ برڈن اسٹیبلش ہوا، یہ جنگلی شہتوت کا جو برڈن ہے یہ سائنٹیفکلی اسٹیبلش کیا گیا ہائی کورٹ میں، اس کے بعد سپریم کورٹ میں، اس کے بعد ہیلتھ منسٹری کو بھیجا گیا. ہیلتھ منسٹری نے ایکسپرٹس کے ذریعے کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اب آپ درخت تو دور کی بات ہے، اس کی ایک شاخ بھی نہیں کاٹ سکتے. کوئی بات نہیں کاٹیں گے تو لوگ جو COPD کے مریض ہیں وہ ان کو نہیں اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. نہیں، اس میں بھی آپ نے صرف میل کو کاٹنا ہے جی. ارے بھائی میل کو کاٹنا، آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اصل ہمیں کس چیز سے سروکار ہے. پہلی بات، میں کیوں اس کا دفاع کروں؟ میل کو کاٹنا ہے تو میل کو کاٹ دیں، نہیں بھی کاٹنا ہے تو پھر ان کی ذمہ داری ٹھہرے گی جن کی ذمہ داری. وہ کہہ رہے ہیں میل کو کاٹ رہے ہیں، ساتھ میں فیمیل کو بھی کاٹ دو. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا وزارت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ 3 ہیں چیزیں، کہ انسان کے اوپر جو بوجھ ہے بیماری کا جو ہے نا وقت کی کمی ہے. مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ صرف اسلام آباد کا مسئلہ نہیں ہے، پشاور کا بھی مسئلہ ہے. وہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتا ہے.
تو میں لیکن میری جورسڈکشن میں تو آتا ہے. دکھائیں جی پشاور میں کیا مسئلہ ہے. پشاور شہر کے حیات آباد، دلزاک روڈ، ورسک روڈ، جی اور چمکنی کے مقامات کبھی درختوں، باغات اور لہلہاتے کھیتوں سے بھرپور ہوا کرتے تھے، تاہم اب یہ رہائشی علاقوں میں تبدیل ہو چکے ہیں اور ان علاقوں میں تیزی سے رہائشی تعمیرات جاری ہیں. اس تبدیلی سے شہر کا قدرتی حسن اور ماحولیاتی توازن متاثر ہوا ہے. اگر یہ پرانے درخت کاٹنے تو پھر اس کو چاہیے کہ نئے درخت لگائے. پہلے جو درخت تھے نا تو حکومت کاٹ رہی ہے، لیکن ابھی دوبارہ لگانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، تو اس سے پولوشن زیادہ ہوتا ہے. پشاور میں سڑکوں کی توسیع، ہاؤسنگ سکیمز، تعمیراتی منصوبے اور دیگر ترقیاتی سرگرمیاں درختوں اور سبززار کے ختم ہونے کی بڑی وجوہات ہیں. سرکاری حکام کے مطابق شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے شجرکاری مہم جاری ہے. درختوں کی غیر قانونی کٹائی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اور متبادل کے طور پر نئے پودے لگائے جا رہے ہیں. ہم کوئی 1,25,000 درخت مختلف اربن ایریاز میں لگا چکے ہیں، جس میں حیات آباد، ریگی ماڈل ٹاؤن، جی ٹی روڈ ہے، جمرود روڈ جسے ہم کہتے ہیں، یونیورسٹی روڈ جسے کہتے ہیں، رنگ روڈ ہے، اس پہ لگا چکے ہیں. درخت زندگی کی علامت اور زمین کا زیور ہے. ان سے نہ صرف شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ یہ ماحولیاتی آلودگی سے چھٹکارا حاصل کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتے ہیں. آئیں درخت لگائیں، شجرکاری کریں اور آنے والی نسلوں کو بچائیں. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین طارق علی کے ساتھ عروبہ ابراہیم، جیو نیوز پشاور. ویل ڈن عروبہ ابراہیم، بہت اچھی آپ نے رپورٹ دی. تو ڈاکٹر صاحبہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو درخت کٹ رہے ہیں صرف اسلام آباد میں نہیں کٹ رہے، پشاور، کوئٹہ، لاہور، کراچی، ہر جگہ پہ کٹ رہے ہیں. انجام کیا ہے ہمارا؟ دیکھیں اسلام آباد کی ایئر کوالٹی پچھلے 2 دن سے آپ چیک کر لیں، ایئر کوالٹی انڈیکس 200 کراس کر رہی ہے اس موسم میں. اور یہ جو درخت ہوتے ہیں، جنگلات ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، وہ اپنے اندر پولوٹنس کو جذب کرنے کا کام کرتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں گے اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، آپ ایک مخصوص علاقے سے پہلے وہ درخت کو ختم کرتے ہیں، اسی سال پھر آپ ایک سیزن میں اسیسمنٹ کرتے ہیں پولن مینجمنٹ کے کیا فرق پڑ رہا ہے، اور اس کو ختم کرنے سے پہلے آپ پہلے نیٹو اسپیشی لگاتے ہیں. اب جیسے ہم نے پام کے درخت لگا دی اسلام آباد میں، ہم کیا دبئی ہیں کہ ہم پام لگائے جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ پہلے شیشم، ہمارے جو لوکل درخت ہیں، یہ بہت سال لے جاتے ہیں اگنے میں. تو آپ کو پہلے مینجمنٹ کے لیے پراپر پلان ہوتا ہے. پھر جو اس پہ چرند پرند آتے ہیں ان کے لیے پوری دنیا میں پہلے ان کی فیڈنگ کے لیے پرووائڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ یہاں سے غائب نہ ہو جائیں، موجود رہیں، کہ ان کو فیڈرز دیے جائیں کہ وہ یہاں پہ آ کے کھائیں پئیں. اگر درخت کاٹ رہے ہیں، اس کا ٹھکانہ ہم ختم کر رہے ہیں. تو یہ پورا انوائرمنٹ مینجمنٹ ہوتی ہے، سوائل ایروژن ہوتی ہے. اور دوسری بات، الرجی صرف ایک درخت کے پولن ٹائپ سے نہیں پھیلتی. جب آب و ہوا گندی ہوتی ہے تو سانس کے مریضوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کے پاس بفر زون جب ختم ہو جاتا ہے تو مزید بیماریاں تو جنگلی شہتوت پہ سارا ملبہ ڈالنا غلط ہے. یہ بتائیں آصف صاحب کہ آپ نے یہ تو لکھ دیا کہ 10 سال بعد کا اسلام آباد کیسا ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ 10 سال تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو 2 سال میں ہی یہی حال ہوگا. تو اگلے 2 سال میں پاکستان کا ماحول کیسا ہوگا؟ وزیر ماحولیات کو بھی بتا دیں نا ذرا. امیر صاحب، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا میں اس پوری ڈیبیٹ ہے اس میں ایک میں بھی اپنی گزارش کر لوں کہ جنگلی توت کو تو ختم ہونا چاہیے. جنگلی توت تو میجر کنٹریبیوٹر ہے آپ کے ہیلتھ کے مسائل کا. ٹھیک ہے. تو ایک تو جتنی یہ آپ باہر سے لے کے آتے ہیں، بھنگ کو بھی تو ختم ہونا چاہیے. کس کو؟ بھنگ کو بھی ختم ہونا چاہیے، اور بھی بہت کچھ ختم ہونا چاہیے، لیکن یہ بہت سی بیماریوں میں آپ کو ڈیتھ کے قریب لے جاتا ہے. میجر کاز تو نہیں ہے لیکن اس کے قریب لے جاتا ہے. میر صاحب، جو اصل یہ ہے کہ وہ آپ اپنی دھرتی کے درخت لگائیں. آپ موٹر وے پہ لگائیں. موٹر وے پہ کیا لگایا ہوا ہے آپ نے؟ سفیدے کا درخت لگایا ہوا ہے بے فیض قسم کا. نہ سفیدے پہ کبھی کوئی پرندہ نظر آتا ہے، نہ جنگلی توت پہ کوئی پرندہ نظر آتا ہے. تو موٹر وے پہ آپ نے کتاب میں بھی لکھا نا، موٹر وے پہ تو رائٹ لیفٹ پہ ہاؤسنگ اسکیمیں. ہاؤسنگ اسکیموں کی تو خیر ہر طرف ہے میر صاحب، کیا کریں، لیکن جو بچ گئے ہیں وہاں پہ تو پھلدار درخت لگائیں. اسلام آباد کے اندر جہاں بیوٹیفیکیشن کے لیے تو آپ یہ پورے پاکستان کو بتا رہے ہیں یہ جو سفیدے کے درخت ہیں یہ بند کرو لگانا. سفیدے کے بند کرو، اور اس کو خواہ کا عرب کلچر درختوں میں مت لاؤ. یہ جو آپ لگا دیتے ہیں آرائشی درخت، یہ مت لگائیں. ہر جگہ پہ لگے ہوئے ہیں. اسلام آباد کے اندر جہاں سیڑھیاں خوبصورتی کرتی ہے کھجور کا، وہ لگا دیتی ہے. آپ مقامی درخت لگائیں، بھلے وہ 8 سے 20 سال کے بعد بنے. مقامی درخت لگائیں. کھجور کا درخت جو ہے وہ بڑا تو ہو جاتا ہے، پھر اس میں پھل نہیں لگتا. وہ کھجور ہوتی نہیں ہے، پتہ نہیں آرائشی لے کے آتے ہیں، یہ کیا چیز لے کے آتے ہیں. اپنا درخت لگائیں، مقامی درخت لگائیں جس کا دھرتی سے کوئی تعلق ہو، جس کا مٹی سے کوئی واسطہ ہو. وہ بھلے 20-30 سال لے بڑا ہونے میں، لیکن جب بڑا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کچھ. چلیں، بہت بہت شکریہ. آخری بات کرنا اگر آپ اجازت، آخری بات کر 1 منٹ میں. دیکھیں میں 2 باتیں آپ سے کرنا سر. 2 نہیں، 1 ایک بات 2 حصوں میں کر دوں گا.
دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ادھر اور والی بات ہے نا، یہ مناسب نہیں ہے. ایک فیئر آرگیومنٹ ہونا چاہیے، جس طرح ڈاکٹر صاحب یہ اپنا کہا ہے آصف صاحب نے. فیئر آرگیومنٹ یہ ہے کہ اس کا برڈن آف النس ہے، اس کو ریموو کرنے کا مطلب نہیں کہ اور چیزیں ریموو نہیں کرنی چاہیے، اور بھی چیزیں ریموو کرنی چاہیے، مگر اس کا ریموو کرنا ضروری ہے. اور اگر ہم یہ لوگوں کو نہیں کہیں گے اور ہم آپٹکس کے اوپر رہیں گے تو پھر کام خراب ہوگا. تو جو کیکر کا درخت کاٹا ہے وہ بھی غلط ہے. آخری بات جی، آخری بات، آپٹکس کا شکار ہر وزارت ہو چکی ہے ہمارے سمیت. یہ 10 بلین ٹری سونامی جو ہے، میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا کچھ حقیقتیں اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی آڑ میں کیا کیا ہوتا رہا. چلے سر، میرے پاس وقت بہت کم ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، زینب نعیم صاحب اور آصف محمود صاحب، بہت بہت شکریہ.